فیصل صاحب، آپ جب سے ہمارے پروگرام کا ظاہر ساتھ دے رہے ہیں ہمیں پروگرام میں اور ہمیں مختلف چیزوں پر تحقیق کر کے بتاتے ہیں، یہ جو 5 اپریل کا واقعہ تھا ایک مرتبہ پھر اس نے لوگوں کو جھنجھوڑا. سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں اب آپ کہیں گے سوشل میڈیا کو رہنے دیں آپ، لیکن انہوں نے اپنی ڈی پی چینج کی. انہوں نے بتایا کہ آپ اتنی بربریت کر رہے ہیں. اب مطلب کل بھی ایک مظاہرہ کراچی میں بھی ہونے والا ہے، دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ فلسطین کا جو سچویشن ہے، باوجود اس کے کہ سیز فائر ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہاں تک یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اور بڑھے گا؟ دیکھیں میری بہن، ہم نے 28 اکتوبر 2023 سے اس پروپیگنڈے وار کا آغاز کیا تھا، جو کہ انڈین میڈیا سے ہمارا مقابلہ تھا، کیونکہ یہ ٹھیکہ تو انڈین میڈیا کے پاس تھا نا. ٹوٹل اسرائیل کو انسان دوست بنانا، فلسطینیوں کو قاتل ڈکلیئر کرنا، یہ کام تھا ان کا. ہم 28 اکتوبر سے آ گئے تھے میدان میں، اور الحمدللہ سے بڑی فضا بدلی. اس جنگ کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں گیا اب تک. اس کو غزہ جنگ بتایا جاتا ہے، اس کو فلسطین جنگ بتایا جاتا ہے. یہ غلط بات ہے. یہ جنگ ہے بیت المقدس کی آزادی کی جنگ. وہ فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ویسٹ بینک میں، ایک غزہ میں. ویسٹ بینک میں وہ ہے جنہوں نے سرنڈر کیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ عبوری حکومت قائم ہوئی، اس کے آگے دین اور دنیا کے ساتھ چلنے والے ویسٹ بینک کے فلسطینی کہلائے. جو مزاحمت کرنے والی تحریکیں تھیں وہ سمٹ کے آ گئی غزہ کے، جس کی تعداد وہاں پہ 40 لاکھ تھی. ٹھیک بات، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کو ہر صورت بیت المقدس کی آزادی ان کا نصب العین قرار پایا. ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی آزادی کی اس جنگ میں ان کے حق پر ہونے پہ. ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں. فلسطین کی زمین کہاں ہے، کشمیر کی کہاں ہے، اس کی کہاں ہے. یہ زمینوں کی جنگ لڑنا ہمارے یہاں حرام ہے. اللہ کے گھر کی جنگ لڑنا ہی عین عبادت ہے، فرض ہے، یہی جہاد ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں. تو ہم دیکھیں ایک مجاہد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹریول کرتے ہیں جہاز میں، جی ایسٹیمیٹ ارائیول ٹائم آتا ہے، جی آتا ہے نا. تو ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک پہنچنا 2 گھنٹے 3 گھنٹے 18 گھنٹے. اگر بیچ میں ڈیلے ہو جائے، اترے، ریفیولنگ کرے، یہ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. بٹ ایسٹیمیٹ ارائیول ٹائم جو آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی ہی اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی یہ جنگ نہیں رکے گی. بھول جائیں اس کو، اپنے ذہن سے کھرچ کے پھینک دیں. نہ اس میں کسی کے کردار کی ضرورت ہے، نہ ہم نے کسی سے مدد کی آج تک توفیق رکھی ہے، نہ کوئی آیا. جو پہنچے وہی لڑ رہے ہیں. دیکھیں ایک مجاہد کا کام کیا ہوتا ہے، ایسٹیمیٹ ارائیول ٹائم دے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی جد و جہد میں تیزی آتی ہے، تحریک رہتی ہے، اس میں لگن ہوتی ہے. اگر اس ایسٹیمیٹ ٹائم تک وہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ اپنا مواخذہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت شامل تھی، کوتاہی ہم سے ہوئی. اب کل صبح سے ہم ایک نئی تحریک کا آغاز کریں گے، دوبارہ لڑیں گے. تو ہم ایسے متواتر امتحانوں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں جس میں بڑا کردار جب جنگ کی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے قریب ہو جاتے تھے، جنگ کو فتح کرنے کے قریب ہوتے تھے، تو مسلمان ملک بادشاہ مذاکرات لے کے اتر جاتے تھے. جب اسرائیل کو پٹائی لگی یہ مسلمان مذاکرات لے کے اتر گئے. جب فلسطینی شہید ہوئے یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. تو ایک کردار تو یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی 28 اکتوبر کو، ہم سوچ رہے تھے ہماری جنگ صہیونیوں سے، غلط ثابت ہوا. جب 2024 میں پہنچے تو پتہ چلا کہ دیگر نیٹو ممالک، امریکہ، یہ سب اس کی پش پناہی پہ برٹش کھڑے ہوئے ہیں. لیکن 2024 کے مڈ میں جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ صہیونیوں، انتہا پسند عیسائیوں، انتہا پسند یہودیوں کے علاوہ یہ جنگ مسلمانوں سے بھی ہے. مسلمان بھی ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. کل ملا کے 40 مسلمان ملک سمیت یہ 80 ملک اس جنگ کے اندر موجود ہیں. تو آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایک عالمی طاقتوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، بشمول انتہا پسند ہندو، انتہا پسند یہودی، انتہا پسند عیسائی اور بشمول مسلمان. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرو، اور نہیں کرو گے تو دنیا تو کر رہی ہے. تمہارا تسلیم کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں اس میں 3، اب چونکہ ہم دوبارہ سے اس ٹاپک پہ آئیں انٹرنیشنلی، تو اس کو اب سوچتے ہوئے چلیں کہ یہاں 2 پہلو ہمارے لیے ہیں جو تھے نازک ترین تھے، جس کی وجہ سے اس جنگ میں تعطل آتے رہے. ایک وہ جو قیدی آج 8000 موجود ہیں اسرائیلی جیل میں، یہ وہ قیدی ہیں جو حماس کے مائیں بہنیں، عزیز رشتہ دار ہیں مجاہدوں کے. جب وہ نہیں ملتے تھے یہ ان کو لے جاتے تھے اور گرفتار کر لیتے تھے، جو 10 سال سے وہاں ظلم و ستم کے شکار ہیں. تو نظریہ یہ تھا کہ ان کی رہائی، ہم جتنے بھی مارے جائیں یہ رہا ہوں. دوسرا جو نازک ترین پہلو تھا وہ 25 لاکھ عورتیں اور مجاہد، وہ ان کے مائیں بہنیں، ان کے بزرگ جو رفح بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں، جس کو اسلامی ملک مصر نے آج تک پھنسا کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ صرف گیٹ کھول دینا اور یہ نکل جائیں تو جنگ کا پیمانہ دوسرا ہوتا.
تو جہاں جہاں رکاوٹ آئی وہ اسلام سے ہی آئی, مسلمانوں سے ہی آئی. اسلام کی جنگ میں اسلام سے آئی اور اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے مسلمانوں سے آئی. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی پہچان کیا تھی اس جنگ میں, کہ اس میں ہم نے ایک سویلین کو نشانہ نہ بنایا آج تک, جس کا اقرار خود اسرائیلی میڈیا, برٹش میڈیا, امریکن میڈیا, یورپین میڈیا سب نے کیا, ایون کہ مسلمان الجزیرہ فلاں دماغ سب نے کیا کہ اب تک اسرائیل کے اندر ایک سویلین بھی نہ مارا گیا, جتنے مارے گئے سب فوجی مارے گئے. تو اب چن چن کے ڈھونڈ کے مارنے کے اندر جو ہے یہی اسلام اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں فرق سامنے آیا کہ اسلام وحشت کا مذہب نہیں. اسلام نے جو آپ کو پیرامیٹرز طے کیے ہیں, آپ نے اس کے مطابق جنگ لڑنا ہے. اس سے 19-20 کریں گے تو نہ آپ اسلام ہیں, نہ آپ کی اسلام کی کوئی خدمت ہے, نہ اسلام کی آپ پیروکاری کر رہے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تک یہ جنگ شروع ہی نہیں ہوئی, یہ تو رپلائی دے رہے ہیں ہم. جو وہ اٹیک کرتے ہیں ہم رپلائی کرتے ہیں ان کو, چاہے حماس کرے, حزب اللہ کرے, انصار اللہ کرے, حشد الشعبی کرے, جو بھی کرے وہ رپلائی کرتی ہے. میں نے آپ سے جو یہ کہا تھا نا کہ جس دن یہ فل اسکیل جنگ شروع ہوگی تو یہ 72 آورز کی ہوگی. یہ میری بات یاد رکھنا آج بھی آپ. فل اسکیل اب قریب ہے, پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جنگ کی پکچر دکھائی جا رہی ہے مختلف ہے, جو اصل جنگ ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہ ایک کیموفلیج ہے آپ کے پاس, جو بھی آپ کے پاس چل رہا ہے کیموفلیج ہے. اصلیت سے تو آپ واقف ہی نہیں. اور وہ کیا, اصلیت کو تو آنے ہی نہیں دے رہے یہ میدان میں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ فل فلیج جنگ وہ ہوتی ہے, فل اسکیل وار ہوتی ہے, جس کے اندر دو بدو بھرپور مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو اسرائیل حملے کرتا ہے تو لبنان ریٹیلیٹ کرتا ہے, لبنان نہیں کرے گا تو یمن ریٹیلیٹ کرتا ہے. جنگ بندی ہوئی, جب جنگ بندی کا انہوں نے خلاف ورزی کی تو یمن نے ریٹیلیٹ کیا. نہ ایران نے کیا نہ لبنان نے کیا, لیکن مختلف پورشنز اس کے ریٹیلیشن پہ کہیں نہ کہیں ایک جواب دے دیتا ہے. جنگ کیا ہے دیکھیں, یہ 40 لاکھ لوگ ہیں جو غزہ کے اندر موجود ہیں. وہ نہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جنگ بند کراؤ, نہ وہ یہ کہتے ہیں گولہ باری بند کراؤ, یہ ہمیں گولوں سے مارتے ہیں, بموں سے مارتے ہیں. یہ ماریں, ان کی طرف سے کبھی آواز نہیں آئی. یہ جو تکلیف اٹھی پڑی ہے نا لوگوں میں کہ ہم پریشان ہیں, ہم پر, تم کائے کے پریشان ہو؟ کل PSL کھڑا ہوگا تم پھر بھول جاؤ گے. تمہارے تو ٹوپیاں اور ٹوپی ڈرامے دیکھتے ہوئے 2 سال ہو گئے. کیا مدد کی ہے تم لوگوں نے آج تک فلسطین کی؟ 2 کنٹینر خوراک کے بھیجے ہیں, 500 کنٹینر ڈیلی چاہیے وہاں. ان کے بچے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, زندگی بھی ہے, ہر کچھ ہے. اصل مسئلے پہ آؤ, جو اصل مسئلہ ہے فلسطین کا. فلسطینی تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے امن کی, تم سے جنگ بندی کی بھیک نہیں مانگ رہے. یہ تمہارے کلیجوں کے پھپولے ہیں جو تم پھٹوڑتے ہو وہاں پہ آ کے جنگ بندی کے, جو اسرائیلیوں کا ٹوٹل ساتھ دیتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھوک اور افلاس. اب تک 5,60,000 لوگ نیئر ٹو ڈائی ہیں. یہ دیکھیں, میں نے آج خود بھی رپورٹ پڑھی, 51,000 شہری کسی بھی وقت ہلاک ہو سکتے ہیں, جس میں 6,000 معصوم بچے ہیں. کیوں؟ دودھ نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پیاس ہے, پانی ہے. دیکھو بھوک کے آگے تو دنیا سرنڈر کر جائے. درست بات ہے. دنیا, اسرائیل کی کامیابی کیا تھی؟ ان کی رسد روکو. اس لیے رفح کراسنگ سے انہوں نے ان کی امداد روک کے رکھی. ذرا سوچنا اس چیز کو. 40 لاکھ لوگ 1.25 سال میں ایک بار بھی نہ چیخے کہ ہمیں بھوک ہے, ہمیں افلاس ہے, ہمیں پانی ہے, ہمیں خوراک ہے. نہیں آئی یہ آواز, آنی چاہیے تھی بھائی. انہوں نے تو 1 سال کنٹینر ہی نہیں آنے دیے اندر, تو یہ زندہ کیسے رہے؟ وہ پہنچ رہی تھی نا رسد. میں بتاتا ہوں نا, یہ جو رسد تھی یہ 500 کنٹینر ڈیلی کی ہے. اس میں دودھ بھی ہے, دلیا بھی ہے, خوراک بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, میڈیکل انسٹرومنٹ بھی ہے, سرجیکل گیسز بھی ہیں, میڈیکل گیسز بھی ہیں, ایون کہ پیپر, پن پیپر, ہر طرح کی چیز, ایوری تھنگ جو ایک انسان کو زندہ رہنے. اس میں اسماعیل ہانیہ شہید کا بیان یاد رکھنا کہ ایران نے ہمیں کوئی کمی نہیں ہونے دی, کوئی کمی نہیں ہونے دی ہمیں ایران نے. 1.25 سال ایران نے ہر چیز ہماری دہلیز پہ پہنچائی ہے. اب کہاں سے پہنچائی ہے؟ رفح کراسنگ تو بند تھی. اردن والے تو سب سے بڑے یزید, وہ سارا مال اسرائیل کو بیچتے ہیں. ہم نے آج تک ایک جہاز نہیں ان کا پہنچنے دیا اسرائیل ایفا بارڈر پہ. جتنا اسلحہ آیا, جتنا خوراک آئی اسرائیل کی, سعودی عرب, UAE اور ترکی کے وجہ سے اردن کے رستے اسرائیل میں داخل ہوئی. مسلمانوں کو ایک ٹرک, یہ مومنوں کو ایک ٹرک نہیں دیا مسلمانوں نے آج تک, یہودیوں کو بھیجا 1.25 سال. تو ان تک یہ خوراک کیسے پہنچی؟ اصل چیز پر آؤ, جو اصل مدعا ہے. یہ خوراک آتی تھی شام کے ذریعے. یہ جو ایران نے 16 سال میں یہ ٹنلز بنائی تھیں, اسی کے ذریعے اسلحہ, اسی کے ذریعے خوراک, اسی کے ذریعے تمام ضروریات زندگی پہنچا کرتی تھی. اس شام کی معیشت میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تیل امریکی چوری کرتے تھے, گیس ترکی والے چوری کر کے لے جاتے تھے داعش کے ساتھ مل کے. تو یہ شام کس چیز پہ چلتا تھا؟ $1.5 ارب مہینے کا
خریداری ایران شام سے کیا کرتا تھا جس سے شام کی معیشت چلا کرتی تھی. شام سے یہ $1.5 ارب کی معیشت سے شام خوشحال ہوتا چلا جا رہا تھا. اس کا مطلب ہے 14-15 ارب ڈالر سال کی جو خریداری تھی غذا کی, خوراک کی, فلسطین کی, وہ تھی شام سے, یہاں سے خریدی جاتی تھی اور پھر انٹرنلز کے ذریعے 400 کلومیٹر ٹریول کرتے ہوئے یہ غزہ تک پہنچا کرتی تھی. وہاں سے غزہ میں جتنے بھی جہادی تھے, چاہے 40 تھے 50,000 تھے, وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے, وہ یہاں شام میں موجود تھے. 500 کا جتھا روز جاتا تھا, 500 کا جتھا روز آتا تھا. اسی لیے وہ شہادتیں نہیں ہوئیں جو کہ ایک متوقع شہادتیں تھی, ہوتے تو ہوتی نا. تو یہ سارے تو ٹریننگ کی جتنی کی سب کچھ انہی ٹنلز کے ذریعے کی. یہ ٹنلز ہی بقیہ حیات تھی فلسطین کے غزہ کی. ہوا کیا, ان کا پورا زور تھا, انہوں نے پہلے رفح بارڈر روکا کہ یہاں سے یہ خوراک کو روکیں گے تو یہ سرنڈر کریں گے. وہ ہو نہ سکا کیونکہ ڈیلی کی بنیاد پہ 500 کنٹینر ان ٹنل سے ہوتے ہوئے جو 200 فٹ گہری چوڑی ٹنلز تھیں, ان سے یہ خوراک اور یہ اسلحہ اور یہ تمام مجاہدین پہنچا کرتے تھے. انہوں نے ترکی کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے ذریعے اس شام پہ قبضہ کرایا جولانی بریگیڈ کے نام پہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی اس ٹرانسپورٹیشن کو روکنا, اس خوراک کو روکنا. اب چونکہ وہ ٹنلز بند کر دی گئی ہیں, تباہ کر دی گئی ہیں, تو اب نہ خوراک آ رہی ہے, نہ پانی آ رہا ہے, نہ جنگی ساز و سامان آ رہا ہے, اور غزہ والے مجبور ہو گئے سرنڈر کرنے کے لیے. سرنڈر تک پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو آج یہ بات بتا رہا ہوں, 51,000 لوگ 2 یا 3 دن کے اندر دہلیز پہ کھڑے ہیں کیونکہ نہ پانی ہے نہ خوراک ہے, بھوک اور افلاس سے شہادتیں ہو رہی ہیں. تو تم مسلمان یہاں پہ مظاہرے کرنے کے بجائے جاؤ اور اپنے ان مسلمان حکمرانوں کو بولو کہ یہ جنگ بندی تو تم نے کرائی تھی, تم نے کرائی تھی جنوری میں یہ جنگ بندی, اور سب اس شرائط کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہ غزہ رکے گی, نہ غذا رکے گی, نہ پانی رکے گا, نہ ہی کوئی خوراک کی ٹرانسپورٹیشن پہ خلل آنے دیا جائے گا. تم نے پہلا یہاں پر جو ایکسٹریم انداز کے اندر گئے اور تم نے جنوری کے آخر کے اندر یہاں پہ حملے شروع کروا دیے اسرائیل سے, تو تم رسپانسیبل ہونا. تم نے بند کرائی تھی, قطر نے بند کرائی تھی, اردن نے بند کرائی تھی, مصر نے بند کرائی تھی, ترکی نے بند کرائی تھی, سعودی عرب نے بند کرائی تھی, UAE نے بند کرائی تھی. یہ جتنی شہادت ہیں اس کے ذمہ دار صہیونیوں کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ہیں. ان سے سوال کرو, ان سے. تم ان کے قریب ترین لوگ ہو, ہم نہیں. ہم مومن ہیں, ہم تو پہلے ان سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں. خدا کی لعنت ہو اس کردار کے اوپر. ان تمام مومنوں کی شہادت میں جو متوقع ہے اس میں کردار تو ان کا ہے نا.